नमाज ज़ोहर के बाद या जुल जलाल वल इकराम 7 बार पढ़ना 10 करोड़ हाजत एक दिन में पूरी होंगी। नहीं यकीन तो आजमा लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, ज़ोहर की नमाज के बाद का तेज तरीन वजीफा, मतलब यहाँ वजीफा पढ़ा वहाँ असर दिखाना शुरू हो जाएगा। पैसा तो बहुत छोटी चीज है, दौलत, इज्जत, पैसा, शोहरत, रुतबा, जो चाहिए सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, आप लोग चलते फिरते ये छोटा सा अमल कर लेना। ज़ोहर की नमाज के बाद मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पूरी दुनिया जहाँ की अगर आप लोग दौलत भी मांग लो तो आपके कदमों में होंगी इंशाअल्लाह। दोस्तों, आज जो वजीफा मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ, ये कलमा तय्यबे का निहायत मुजर्रब और आजमूदा वजीफा है। ये ऐसा ताकतवर तरीन वजीफा है कि जिसको पढ़ते ही आपके रिज़्क की, दौलत की तमाम परेशानी हल हो जाएंगी और अल्लाह ताला आपके रिज़्क में इतनी बरकतें अता फरमाएगा कि आप लोग खुद हैरान रह जाएंगे। कलमा तय्यबा पढ़ने की फजीलत के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि इसको पढ़ने के कितने ज्यादा फायदे हैं, इसको पढ़ने के कितने ज्यादा अजर व सवाब हैं। कुरान और हदीस में भी इसकी बहुत ज्यादा फजाइल बयान किए गए हैं। कलमा शहादत इस्लाम की बुनियाद है और ये कलमा इस्लाम की कुंजी है। कलमा शहादत इस्लाम का पहला रुकन है और ये अरकान ईमान का भी पहला रुकन है। कलमा तय्यबा में दो बातों का इकरार है कि अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाह ताला के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, अर्ज किया गया, या रसूलुल्लाह, कयामत के रोज आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा मुस्तहिक कौन होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू हुरैरा, मेरा गुमान यही था कि इस बारे में मैं तुमसे पहले मुझसे कोई न पूछेगा, क्योंकि मैं देखता हूँ तुम हदीस पर बहुत हरीस हो। कयामत के रोज मेरी शिफायत हासिल करने में सबसे ज्यादा खुश नसीब शख्स वो होगा जिसने खलूस से दिलो जान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा होगा। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिशाम रावी ने कहा, दोज़खी को दोज़ख से निकाला जाएगा। शोबा रावी फरमाते हैं, अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएगा, तुम उस शख्स को आग से निकालो जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा और उसके दिल में जो के दाने के वजन बराबर भलाई हो, उसको भी दोज़ख से निकालो। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा हो, उसके दिल में गंदुम के दाने के बराबर खैर हो, उसको भी जहन्नुम से निकालो। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा हो और उसके दिल में जर्रा बराबर भी भलाई हो। और शीबा ने रिवायत करते हुए ये भी कहा, जिसके दिल में हल्का सा जर्रा बराबर भलाई हो। अगर कोई शख्स कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का नसाब यानी 70,000 मरतबा पढ़कर अपने और अपने वालिदैन ऐज़ा अक़रबा के लिए जखीरा आखिरत बना ले तो मग़फ़िरत की उम्मीद है। फी नफ्सा कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह का कसरत से पढ़ना है, शुमारो अजर सवाब और हसनात का मौजूब है। इस कलमे की बहुत ज्यादा फजीलत है। सहीहैन की रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जमा, जिस बंदे ने कलमा पढ़ा और उस पर उसकी मौत हुई तो वो जन्नत में दाखिल होगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को दो बातों की वसीयत फरमाई। उनमें से एक बात ये थी कि मैं तुझे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का हुक्म देता हूँ। फिर उसकी फजीलत बयान फरमाई कि सातों आसमान और सातें जमीनें अगर एक पलड़े में और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह दूसरे पलड़े में रखा जाए तो ये दूसरा पलड़ा इस कलमे की वजह से भारी हो जाएगा। और अगर सातों आसमान और सातों जमीनें एक बंद हल्का हो तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इनको तोड़ेगा। इस वजीफे को पढ़ने के बाद जितनी भी आपकी हाजतें हो, जितनी भी आपकी मुरादें हो, उनके लिए जरूर दुआ मांगना। मेरे अजीज साथियों, बहनों, बुजुर्गों, मैंने अपनी जिंदगी में कोई ऐसा बंदा या बंदी नहीं देखी जिसको मैंने ये वजीफा बताया हो उसने कभी ये शिकायत की हो कि मुझे पैसे नहीं मिले, मेरे हालात नहीं बदले, मेरी माली परेशानी दूर नहीं हुई। जिसको भी बताया उसकी जिंदगी में दौलत का तूफान आ गया। जोहर की नमाज के बाद ये वजीफा पढ़ा तो शाम तक हालात इतने बदले हुए थे कि वो लोग खुद हैरान थे जो कल तक लोगों के आगे हाथ फैला रहे थे। इस वजीफे को पढ़ते ही लोगों में पैसे बांट रहे थे। इतनी दौलत
اللہ پاک نے انہیں دی کہ آج وہ جھولیاں اٹھا کر مجھے دعائیں دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہنوں، ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ آج پہلی مرتبہ کسی ویڈیو میں بتلانے لگا ہوں۔ یوں تو بے شمار وظائف کی ویڈیو بنائی ہے، تمام ایسے وظائف ہیں جو پہلے سے آزمودہ ہیں، مطلب جن سے پہلے لوگوں کو فائدہ حاصل ہو چکا ہے، اور آج کے دن کا وظیفہ جو اس ویڈیو میں آپ کو بتلانے لگا ہوں، میرے پاس واٹس ایپ پر ہزاروں سینکڑوں لوگ اکثر رابطے میں رہتے ہیں، مجھے میسج کرتے رہتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر ایسے دکھی پریشان بہن بھائی آتے رہتے ہیں جن کی ایسی پریشانیاں ہیں۔ کوئی قرضوں میں بیچارہ پوری طرح ڈوب چکا ہے، کسی کے حالات اتنے خراب ہیں کہ گھروں میں فاقے چل رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا ہے، دوسرے وقت کی روٹی ہی میسر نہیں، بچے بھوکے ہیں، گھر کے کرائے چڑھے ہوئے ہیں، اتنی پریشانیوں میں ہیں کہ میں کیا بتاؤں۔ ایسی میری دکھیاری بہنیں جو واٹس ایپ پر رابطہ کرتے ہی رونا شروع کر دیتی ہیں، کہتی ہیں حالات نے اتنا مجبور کر دیا ہے کہ اب سمجھ نہیں آتی کہ یہ مہنگائی کے دور میں اپنے اخراجات، اپنے خرچے، بچوں کی ذمہ داریاں کیسے پوری کریں، اوپر سے قرض داروں نے جینا حرام کیا ہوا ہے، ایک کا قرضہ کسی سے مانگ کر اتارتے ہیں تو پھر دوسرے کا چڑھ جاتا ہے، دوسرے کے لیے لیتے ہیں تو پھر تیسرے کا قرضہ لینا پڑتا ہے، تو اس طرح ہماری زندگی قرضوں میں ڈوب چکی ہے۔ آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں، ان لوگوں کو میں نے ظہر کی نماز کے بعد کا وظیفہ بتایا، ایک دن کے عمل نے لوگوں نے اپنی زندگی میں دولت کا طوفان ایسا دیکھا ہے کہ ایک دن میں آپ اپنے تمام قرضے ادا کیے ہیں، اپنے گھر کے معاملات بہتر سے بہتر کیے ہیں۔ لوگوں نے جب بھی یہ وظیفہ پڑھا تو مجھے میسج کیا کہ ہمیں اجازت دیں، ہم روز یہ وظیفہ پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہے ہی ایسا کہ اگر آپ لوگ سچے دل سے، پورے یقین سے، اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنی زندگی میں صرف ایک دن یہ وظیفہ اگر پڑھ لو تو نہ تو میرے بھائیوں میری بہنوں یہ وظیفہ آپ لوگ ہر روز پڑھو گے۔ محترم ناظرین، آپ نے سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، جلد بازی میں اس وظیفے کو بالکل مت کرنا۔ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ پاک سے جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ان کے لیے دعا ضرور کرنا۔ دوستو، اگر آپ تمام پریشانیوں کو فوری طور پر ختم کرنا چاہتے ہو، گھروں میں جھگڑے چل رہے ہوں، فاقے ہیں، گھروں میں آپ لوگ پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے ذہنی مریض اگر بن چکے ہو کیونکہ حالات نے ایسا مجبور کیا ہوا ہے، تو ظہر کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنا آپ کی جو سب سے بڑی پریشانی ہے پیسہ نہ ہونے کی، وہی حل ہو جائے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ تو آپ لوگ پیسہ آنے کی وجہ سے آپ کے تمام مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے۔ ایک مرتبہ جب آپ اس عمل کو شروع کریں تو درود شریف پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا رسول اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد پہلے نمبر پر آپ کو جو وظیفہ پڑھنا ہے، اپنے ہاتھوں میں ایک تسبیح پکڑ لیں، اگر آپ کے پاس تسبیح موجود ہو تو تسبیح نہ ہو پھر سیدھے ہاتھ پر پہلا وظیفہ جو آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو شاید ہی اپنی زندگی میں پہلے بھی کیا ہو، لیکن آج کے دن کا خاص عمل ہے، 2-3 چھوٹے چھوٹے آسان سے وظائف ملا کر پڑھنے ہیں۔ یہ پورا عمل ایک ہی وقت میں ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد پہلا وظیفہ جو آپ کو اپنی اسکرین پر دکھ رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک بار پڑھنا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 2 دفعہ ہو گیا، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ کو پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ یہ وظیفہ تمام بہنیں اچھی طرح کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ تمام میرے بھائیوں بہنوں کو اپنی ویڈیو کی سکرین پر دکھ رہا ہے، فوراً آپ لوگ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ آپ کے پاس تسبیح موجود ہو نہ ہو، آپ لوگ سیدھے ہاتھ پر یہ وظیفہ پڑھنے لگ جائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار پڑھیں، پھر دوسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنایا، میں نے شاید کم یا زیادہ مرتبہ پڑھا، لیکن آپ لوگوں کو لا حول ولا قوت الا باللہ کا یہ وظیفہ صرف اور صرف 11 مرتبہ اچھی طرح گنتی کر کے پڑھنا ہے، نہ ہی ایک کم ہو نہ ایک زیادہ ہو۔ 2 وظائف آپ نے پڑھ لیے، تیسرا اور آخری وظیفہ کون سا پڑھنا ہے یہ سمجھ لیں، کتنی بار پڑھنا ہے یہ بھی سمجھ لیں، اور اسے پڑھنے کے بعد آخر میں کیا کرنا ہے۔ آخری وظیفہ آپ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ 7 مرتبہ کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کو یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھنا ہے۔
ہے۔ سب سے آخر میں تمام بھائیوں بہنوں دوستوں بزرگوں کو 7 مرتبہ پہلا کلمہ اور یا ذوالجلال والاکرام 21 بار پڑھ لینا ہے۔ جیسے ہی آپ لوگ پہلا کلمہ اور یا ذوالجلال والاکرام پڑھ لیں تو اس کے بعد تمام میرے بھائیوں بہنوں بزرگوں کو یہ کرنا ہے کہ 1 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، اور درود پاک پڑھنے کے بعد تمام بہن بھائی دوست احباب جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں پریشانیاں ہوں اس کے لیے دعا ضرور کیجیے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے وظیفے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کی تسلی کے لیے ایک بار پھر سے آپ کو وظیفہ سمجھا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ 7 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلا کلمہ 7 دفعہ اور 21 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام پڑھنا ہے، اور آپ آخر میں وہی درود پاک پڑھیں گے جو شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا بھی کرتا ہوں، آپ تمام بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا۔ میرے پیارے مولا، میرے پیارے اللہ، ہم تمام لوگ جو اس ویڈیو میں شامل ہیں کہ جو بیچارے میرے بہن بھائی نہیں بھی شامل، تمام لوگوں کی تمام پریشانیوں کو میرے مولا دور کر دے، ہمیں غیب سے رزق عطا کر دے۔ میرے مولا ہم گنہگار ہیں، سیاہکار ہیں، بدکار ہیں میرے مولا، لیکن تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہم سے راضی ہو جا، میرے مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، میرے مولا ہمیں 5 وقت با جماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین ثم آمین۔ تمام میرے بہن بھائی آمین ضرور کہیے گا، کیا پتا کسی کی آمین سے ایک بھائی بہن کا بھلا ہو جائے۔ میرے مولا غیب سے اتنا رزق عطا کر دے، اتنی دولت عطا کر دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اپنے بھائیوں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔